کے گھر کی خدمت کی اور ایک کے دل سے محبت کی۔ دونوں فرض نبھا کر اس نے ساری عمر عبادت کی۔ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ ایک آرتی کو سجانے کے لیے ہزاروں چراغوں کی ضرورت ہوتی ہے، سمندر بنانے کے لیے ہزاروں قطرے درکار ہے، لیکن گھر کو جنت بنانے کے لیے اکیلی عورت ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علیشہ رب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ خواتین کا عالمی دن دنیا بھر میں 8 مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر خواتین کی ترقی، عزت اور حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں۔ خواتین کا عالمی دن سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب تنہائی میں اس مسئلے پر غور کیا جاتا ہے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا مسئلہ تھا، یہ کس کا تھا؟ بین الاقوامی سطح پر خواتین کو عزت دینے کے لیے اس دن کا اعلان کیا جائے۔ کیا شروع میں صرف خواتین کو عزت دینا مقصود تھا، یا انہوں نے اپنی پریشانیوں سے تنگ آ کر غصے میں یہ دن منانا شروع کر دیا؟ ہندوستان کی طرح دنیا بھر کی خواتین کو اپنے حقوق، ان کی عزت کے حصول کے لیے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ برسوں سے پوری دنیا میں لوگ اس دن کو خواتین کا دن مناتے رہے، لیکن یہ سب کیسے شروع ہوا؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دراصل خواتین کے عالمی دن کی تنظیم ایک مزدور تحریک تھی، جسے بعد میں اقوام متحدہ نے سالانہ تقریب کے طور پر منانے کی منظوری دے دی۔ خواتین کا دن منانے کا آغاز خواتین کی مزدور تحریک سے شروع ہوا۔ امریکہ میں 15,000 سے زائد خواتین کے شہر نیو یارک میں کام کے اوقات میں کمی، بہتر اجرت اور ووٹ کے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ تقریباً 1 سال بعد امریکی سوشلسٹ پارٹی نے پہلی بار خواتین کا قومی دن منانا شروع کیا۔ اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا خیال کلارا نامی خاتون کے ذہن میں آیا۔ 1910 میں کوپن ہیگن میں کام کرنے والی خواتین کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی اور اس میں 17 ممالک سے 100 خواتین پہنچی تھیں۔ کلارا بھی ان میں سے ایک تھی۔ انہوں نے اپنا خیال اس کانفرنس میں رکھا، جس کے بعد تمام خواتین نے متفقہ طور پر اور اس تجویز کو منظور کر لیا۔ خواتین کا پہلا عالمی دن 1911 میں آسٹریا، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں منایا گیا۔ اس کے بعد کئی ممالک میں یہ دن منایا جانے لگا، لیکن اسے وابستہ طور پر 1975 میں تسلیم کیا گیا، جب اقوام متحدہ نے اسے منانا شروع کیا۔ ناظرین، اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی حالت خستہ تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دبانے یا مار دینے کا یہ قصہ چلتا ہی رہتا تھا، اور یہاں تک کہ اس دنیا میں خواتین کو بہت ہی عجیب اور بہت ہی ڈراؤنی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو صرف روندنے کے مقابل دیکھا جاتا تھا کہ یہ کمزور ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اسلام نے عورتوں کو برابری کا درجہ دیا، آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کو اعزاز دیا، اسے برابری کے ساتھ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا۔ سورہ البقرہ کی آیت ہے، پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو برابری کے حقوق دیے ہیں۔ قرآن شریف میں کئی جگہ عورتوں کے حقوق اور ان کی اہمیت کے بارے میں ذکر ہے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب کریم نے خود قرآن شریف میں شروع ہی سے عورتوں کے حقوق کا حکم دیا تھا، جسے دنیا کی کوئی طاقت سلب نہیں کر سکتی۔ یہ عورتوں کے لیے بڑے اعزاز سے ان کے رب سے ان کی طرف سے موجود ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے یہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ غور فرمائیے، جب کسی کو کوئی فارغ کرتا ہے
تو کون کسی کو کچھ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو مال باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ اللہ نے رشتہ داروں کے مال میں عورتوں کا حصہ رکھا۔ یہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بہت سی جگہوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا سرمایہ ہے اور دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ عدل و انصاف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کا نام قرعہ میں نکلتا آپ اس کو سفر میں لے جاتے۔ کتنا انصاف ہے عورت کے ساتھ، اور عورت کو کسی کو بھی کم یا زیادہ حق نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام خدا کے نزدیک طلاق ہے۔ طلاق بعض صورتوں میں ناگزیر ہو جاتی ہے، مگر یہاں بھی عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا، جب خدا تم میں سے کسی کو مال عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات پر خرچ کرے، پھر اپنے گھر والوں پر۔ اس میں بھی عورت جو گھر والوں میں شریک ہوتی ہے، گھر کا ایک حصہ ہوتی ہے، کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ کتنی عظمت ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں اتنے حقوق نہیں دیے گئے ہوں گے جتنے اسلام نے دیے ہیں۔ عورت اور مرد ایک حقیقت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا ذکر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے مرد و زن کے ملاپ سے اپنی مخلوق کو جنم دیا، جس سے انسانی نسل کو آگے پھولنا پھلنا ہے۔ لہٰذا عورت اسلام میں ایک خاص حقیقت ہے اور اس کے بغیر نظام دنیا نہیں چل سکتی۔ ہر ظلم کے انسان نے عورت کے ساتھ ظلم کیا۔ قبل اسلام کو اس کو زندہ دفن کر دیتا ہے اور ترہن کے ظلم کرتا ہے، اور کوئی آج جدید دور میں اسے رونق محفل اور کوئی اسے شمع محفل بناتا ہے اور اپنی جنسی تسکین کرتا ہے اور اس کا احتجاج بھی کرتا ہے۔ مغرب اور مشرق کے قدیم و جدید جہلا نے عورت کے ساتھ طرح کے ظلم اٹھائے ہیں، مگر اسلام نے اس کو عظمت عطا فرمائی، اس کے ساتھ برابری کا سلوک سکھایا، اس کو احترام کی نظر سے دیکھنے کا حکم دیا، کیونکہ اس سے آئندہ نسل نے چلنا شروع کیا ہے۔ اس کی گود سے فرشتہ صفت انسان پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی گود سے شیطان صفت انسان پیدا ہو سکتا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ہدایت کے لیے درخواست کی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تیری ماں ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر نبی اللہ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی ہدایت ہے۔ اور بہت سے واقعات حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جس میں نبی اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ بھی فرمایا ماں کے پاؤں کے اندر یعنی پیروں تلے جنت ہے۔ ہر ملک آنے والے سال میں بھی یہ دن منائے گا، لیکن اس کا مقصد تب تک ادھورا ہے جب تک عورتوں کو ان کے جائز حقوق نہیں مل جاتے۔ باہر جانا، رات میں باہر گھومنا ہی حقوق نہیں ہوتے۔ کہاں کہنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں ان کی عزت ہونی چاہیے، کہاں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ کئی ایسے لمحے ہیں جو ہم ابھی یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہو رہے ہیں۔ وہ عزت نہیں مل رہی ہے۔ کہیں پر ریپ ہے تو کہیں پہ کچھ اور، کہیں پہ گالی گلوچ سننی پڑتی ہے تو کہیں پہ شوہر کی پوری طرح سے مار کھانی پڑتی ہے۔ وہ عزت چاہیے، باہر جانے کی عزت نہیں۔ وہ ان کی اوپر ہے کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ کوئی بھی عورت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، سبھی الگ الگ ہیں، علیحدہ ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ ایک جیسا ہمارا دماغ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا کرتا ہے؟ سب الگ سوچتے ہیں۔
لیکن عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے شوہر سے یا کسی بھی دنیا کے مرد سے عزت حاصل کر لے، وہی سب سے بڑا تحفہ۔ فی الحال میں لوں گی آپ سے اجازت۔ ملک اور غیر ملک کے تمام بہترین خبروں کو دیکھتے رہیے تسلیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔